الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لهم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون۔ وانذر، اور آپ ڈرائیں، بھی اس قرآن کے ساتھ، الذین، ان لوگوں کو، یخافون، جو ڈرتے ہیں، جو کس بات سے ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، جن کا اس بات پر ایمان ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف جانا ہے، تو ان کو آپ یہ قرآن پڑھ کر سنائیں اور انہیں ڈرائیں۔ کیا ڈرائیں؟ لیس لہم من دونہ، کہ نہیں ہوگا من دونہ، اس کے علاوہ، اس رب کے سوا، ولی، کوئی ان کا دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں، وہ پرہیزگار بن جائیں، وہ پھر یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ یہ جو نیک لوگ ہیں یہ جا کر اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے اور ہم چھوٹ جائیں گے، بلکہ وہ اس بات پر یقین کریں کہ ہمارے عمل درست ہوں گے تو ہم بچیں گے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں گے۔ پرہیزگار تبھی بنیں گے نا جب عقیدہ یہ ہوگا کہ ہماری نیکی ہی ہمیں کام آئے گی۔ جس طرح آج کئی مسلمانوں کا عقیدے میں بگاڑ ہے، جب عقیدہ یہ بن جائے کہ فلاں نیک لوگ سفارش کریں گے تو ہم بچ جائیں گے، پیر صاحب ہماری سفارش کریں گے تو چھوٹ جائیں گے، پھر یہ عقیدہ جو ہے انسان کو بے عمل بناتا ہے، گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جس طرح دنیا میں بگاڑ ہو نا، اس کو پتہ ہو کہ میرا سفارشی موجود ہے، عدالت نے مجھے کچھ نہیں کہنا، چھوڑ دینا ہے، فلاں بندہ سفارش کرے گا، تو پھر تو وہ ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا، اپنی منمانی کی زندگی بسر کرے گا، شتر بیمار بن جائے گا۔ تو اسی طرح آخرت کے متعلق بھی جس بندے کا یہ عقیدہ بن جائے وہ بے عمل ہو جاتا ہے، اس کا یہ نظریہ بن جاتا ہے کہ فلاں پیر صاحب مجھے چھڑا لیں گے، فلاں کی سفارش چل جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو ڈرائیں اور انہیں کہیں اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا دوست اور سفارشی نہیں ہے، تو اللہ کو اپنا دوست بناؤ، اللہ کے فرما بردار بنو، اس کے سامنے جھکو اور اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ تو یہ عقیدہ انسان کو پرہیزگار بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی متقی بنا دیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور نہ دور کریں آپ ان لوگوں کو، یدعون ربہم، جو بلاتے ہیں اپنے رب کو، بالغداتی، صبح کے وقت، والعشی، اور عشاء کے وقت، جو صبح اور شام اپنے رب کو بلانے والے ہیں، آپ ان لوگوں کو خود سے دور نہ کریں۔ اس آیت کا نا ایک پس منظر ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو ترجمہ آسان ہو جائے گا۔ مشرکین مکہ جو بڑے بڑے سردار لوگ تھے نا، پیسے روپے والے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، آپ کی تمنا تھی کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں، کیونکہ بڑے لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں نا تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو دیکھ کر کئی لوگ بھی حق قبول کر لیتے ہیں، اور ان کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے کئی لوگ اڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں سردار، کیونکہ لوگوں کی ضروریات اور لوگوں کی مجبوریاں ان کے ساتھ ملی ہوتی ہیں، اس لیے لوگ ان کی وجہ سے بھی اڑے رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں۔ لیکن حق جو ہے اکثر وہ شروع میں اکثر انبیاء کے ساتھ غربا ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دین کی دعوت دی تو زیادہ تر غلام، مسکین، فقیر، ایسے لوگ جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب آپ کے پاس ہر وقت آپ کے ارد گرد فقراء اور مساکین کا جھمگھٹا رہتا، غریب لوگ، مزدور لوگ اور غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ساتھ ہوتے، وہی آپ کے ساتھی اور مسلمان تھے، تو کافر سردار لوگ کہتے کہ آپ کے پاس یہ جو غریب غربا ہر وقت جم گھٹا ان کا لگا رہتا ہے نا، ان کو اپنے سے دور کریں نا، ذرا اپنی مجلس سے ان کو اٹھائیں، تاکہ ہم سردار لوگ ہم پھر آئیں گے آپ کی مجلس میں، ہم آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہمارے معیار کے نہیں۔ آج بھی یہی ذہن ہے دنیا داروں کا، ہے کہ ان غربا کے ساتھ ہم بیٹھیں۔ جس طرح کوئی سیٹھ امیر لوگ ہوں نا، وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے غربا کے ساتھ اس کلاس میں نہیں بھیجتے جہاں غریب بچے پڑھ رہے ہوں، کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے گھر میں آئیں گے، جبکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، وہیں بیٹھیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو اٹھا دیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ آپ کی مجلس سے اٹھ جائیں، اور ہمارے لیے علیحدہ سے ٹائم آپ دیں، پھر ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے اور بیٹھیں گے اور آپ سے دین کی باتیں سیکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارادہ بن گیا کہ میں ان کو اٹھا دوں، شاید وہ آئیں گے، ان کے لیے کوئی الگ سے ٹائم ہم بنا لیتے ہیں تاکہ وہ سنیں بات اور اسلام قبول کر لیں۔ ارادہ تو آپ کا اچھا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ وہ اسلام میں بھی داخل ہونا چاہتے ہیں اور ان کے
دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں رعونت بھی ہے، سرداری پر فخر اور دنیا کا تکبر بھی ان کے ذہن میں ہے کہ ان غریبوں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا اسلام ہمیں قبول نہیں ہے، جیسے اسلام کے ساتھ رعونت اور فرعونیت بھی ہو، ہیں ذہن میں وہی تکبر بھی موجود ہے اور اسلام بھی سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ نے کبھی ان فقراء اور مساکین کو خود سے دور نہیں کرنا، جو صبح شام مجھے پکارتے رہتے ہیں، یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اس کی رضا کو، وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، وہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، ان کو دنیا نہیں چاہیے، ان کو دنیا کی سرداریاں نہیں چاہیے، یہ فقراء ہیں، یہ مساکین ہیں، یہ غلام ہیں، یہ دنیا کے پسے ہوئے لوگ ہیں، دنیا کے وسائل ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان ہے، یہ صرف رب کی رضا کے لیے صبح شام رب کو پکارتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ نے دور نہیں کرنا، جبکہ کیا ہے ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے آپ پر ان کے حساب میں سے کوئی شے، یعنی وہ جو سردار لوگ نہیں مان رہے نا، ان کا نہ ماننا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے تو پہنچا دی ہے، جس طرح ان کو پہنچایا غرباء نے مان لیا، ان تک پہنچا دی بات آپ نے، انہوں نے نہیں مانی، اب وہ یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں، ان کا حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا تھا، یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا۔ ما من حسابک علیہم من شیء، ان کا حساب آپ پر نہیں ہے، اور وما من حسابک، اور نہیں ہے آپ کا حساب علیہم ان پر من شیء کچھ بھی، آپ کا حساب ہم ان سے نہیں لیں گے اور ان کا حساب ہم آپ سے نہیں لیں گے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیں، ہم ان سے خود پوچھیں گے۔ فتطردہم، پس اگر آپ نے دور کیا نا ان کو، فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اگر آپ نے ان فقراء اور مساکین کو خود سے دور کر دیا تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کام جو ہے یہ ظلم ہے، غریبوں کو خود سے دور کرنا یہ ظلم ہے، یہ ظلم آپ نے نہیں کرنا۔ اور آج اس آیت سے ہمیں بھی ایمانداروں کو یہ نصیحت ہے کہ غریب مسلمان ہو، فقیر مسلمان ہو، اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، اس کو اپنے قریب کرنا چاہیے، صرف پیسے روپے والے مومن کے ساتھ اپنی دوستیاں لگانا اور دنیاوی مفادات کے لیے قریب ہونا یہ کوئی ایمانداری نہیں ہے۔ ایمانی تعلق جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے، جو نمازی ہے نا آپ کی مسجد کا نمازی، اس کو ملا کریں، اس کو سلام کیا کریں، چاہے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا ہو، وہ ریڑھی لگانے والا ہو، دنیا کے مال اسباب نہ ہوں اس کے پاس، اس کو اپنے دل سے لگائیں، اس کو اپنے قریب کریں، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ گاڑی دیکھ کر سلام کریں، عہدہ دیکھ کر سلام کریں، پیسہ روپیہ دیکھ کر تعلقات بنائیں، وہ تو دنیا کی خاطر کر رہے ہیں۔ ایمان دیکھ کر، نماز دیکھ کر، روزہ دیکھ کر، عقیدہ دیکھ کر لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگائیں، ان کی دعوتیں کریں، ان کو پروٹوکول دیں، ان کے ساتھ ملیں اور ان کے ساتھ رشتہ داری جوڑیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور یہی ابھی مضمون جو ہے وہ اگلے سبق میں بھی آئے گا، کل کے سبق میں ضرور سنیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں غریب مسلمانوں کی قدر کرنے والا بنا دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اگر اللہ مجھے غریبوں میں رکھ، اللہ میرا حساب بھی غریبوں میں کرنا، مجھے موت بھی غریبوں میں دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو غریبوں کی بڑی شان ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ حساب بھی زیادہ دینا ہوگا، اور جو اپنے پیسے کو اللہ کے راہ میں لٹاتا ہے وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ان اسباق کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔